عدالت کو بھی 3 چیزیں جو آج طے ہو گئی ہیں وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب کے افرمیٹو جواب کے بعد انہوں نے ایشورنسز دی ہیں. نمبر 1 جو اپریہینشن تھی ایم این ایز کی کہ ایم این ایز کو روکا جائے گا. جو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ 10 لوگوں میں سے 10 لاکھ میں سے گزر کے آئیں گے اور جائیں گے. آج اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کورٹ میں یہ بیان دیا اور اپنی ایشورنس ریکارڈ کروائی ہے, جسے کہ نوٹ بھی کیا کورٹ نے, کہ کسی الیکٹڈ ایم این اے کو نہیں روکا جائے گا اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے سے. 1 نمبر 2 کسی ایم این اے کو جس پارٹی سے بھی ہو نہیں روکا جائے گا رائٹ آف ووٹ سے کہ وہ ووٹ دے. تیسری بات, جو صدارتی ریفرنس آیا ہے آرٹیکل 186 کا اوپینین مانگنے کے لیے, انہوں نے کہا کہ یہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے مستقبل کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے کسی شخص کو نہ ووٹ ڈالنے سے روکا جائے گا اور نہ اس میں کوئی اسٹے آرڈر مانگا جائے گا. اور چوتھی بات جو سامنے آئی, انہوں نے بالکل کلیئر لفظوں میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل 95 اور رول 37 آف نیشنل اسمبلی کنڈکٹ آف بزنس رولز بالکل کلیئر ہیں. اسپیکر قانون اور آئین سے ہٹ کے کچھ نہیں کریں گے, اور اسی وجہ سے عدالت نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشنز ہیں وہ بھی پینڈنگ رکھی ہے, اور جو دوسرا ریفرنس فائل کیا گیا اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنا اس میں اوپینین دیں, عدالت کی معاونت کریں. سندھ ہاؤس پہ حملے والے میٹر میں سپریم کورٹ نے بڑا سیریس ایکشن لیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی معروضات کی روشنی میں حکومت سندھ کا جو بیان ہے اس کو ایف آئی آر کا حصہ بنا کے اس کے مطابق تفتیش کی جائے. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں سب جوڈس میٹر ہے. آپ کا پٹیشن ہے, آپ لوگ اگر کچھ بات کرنا چاہیں سر. بات کریں بھائی, بات کریں بھائی. میں نہیں کوئی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, آج ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اکبر ڈوگر صاحب, وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل, اسلام آباد بار کونسل, تمام ہمارے جو نمائندے ہیں وہ آئے. انہوں نے آج کی پروسیڈنگز کو اٹینڈ کیا. ہمارا صرف اور صرف موقف یہ ہے کہ ملک میں رول آف لا اور قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. کسی ادارے کو آئین کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور جو ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس ہے, پارلیمانی ڈیموکریسی ہے, اسے چلتے رہنا چاہیے. اور اسپیکر اسمبلی کو آئین اور قانون کی روح کے مطابق آرٹیکل 95 کے مطابق جو 7 دن کے زیادہ سے زیادہ اور 3 دن کے بعد اس پیریڈ میں اس پروسیس کو جاری رکھنا چاہیے تھا. اسی لیے آج صبح بھی میں نے بات کی, اور جو یہ ابھی نوٹیفیکیشن آیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روم پرووائڈ کرے گا کہ آنے والی اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہے تو کل کو آرٹیکل 6 کی امپلیمنٹیشن اور اس کی اپلیکیشن کے لیے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. اس لیے خواہ ہیونز فال کریں, آئین کا جو آرٹیکل ہے, جو آئین ہے, وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ نے پہلے دیکھا یہاں ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ آئین کو پامال کرتے رہے. یہ ایلیگیشنز آئے کہ عدالتوں کے ذریعے, ججمنٹ میڈ لا کے ذریعے آئین کی پروویژنز کو ریڈنڈنٹ کیا گیا. اور آج پارلیمان میں آپ دیکھیں آئین کو پامال کیا جا رہا ہے کہ سپیکر صرف ایک حکومت کو, ایک پارٹی کو صرف اور صرف سپورٹ کرنے کے لیے وہ آئین کے آرٹیکل 95 اور 54 کو باقاعدہ طور پہ ریڈنڈنٹ قرار دے رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے ایک نیوٹرل چیز آئین کی بالادستی کے لیے لے کے آئے ہیں. اور انہوں نے جو آج حکم دیا ہے کہ یہ آرٹیکل جو 63A کا, میں نے اس لیے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی کہ موجودہ صورتحال میں یہ گھوڑے کے سامنے کارڈ رکھنے کی ایک کوشش ہے. یہ اس لیے کہ جب تک آرٹیکل 63A جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ
جب تک کوئی بندہ اپنا رائٹ آف ووٹ اس پالیسی کے ایکسرسائز کرتا ہے تو ڈیکلریشن آئے گا وہاں کے پارٹی ہیڈ سے، اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کو کنفرم یا ڈس ایگری کرتا ہے تو اس کے خلاف رائٹ آف اپیل ہے. اور یہ آئینی جو پٹیشن جو ریفرنس ہے یہ اس آرٹیکل 63A کی نفی کرتا ہے. جب تک رائٹ آف اپیل آئے گا اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جناب چیف جسٹس صاحب نے اس کوائری پہ سبمیشن پہ فرمایا کہ چونکہ یہ ریفرنس پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھیجا ہے اس لیے ہم آئینی طور پہ اس کو نیگیٹو یا پازیٹیو فیصلہ دینے کے پابند. شکریہ ادا کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کیا کہ یہ ایک عوامی مفاد کا معاملہ تھا جس میں فلور ملا کورٹ کا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور حکومت کو بھی. 3 چیزیں جو آج طے ہو گئی ہیں وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب کے افرمیٹو جواب کے بعد انہوں نے ایشورنسز دی ہیں. نمبر 1 جو اپریہینشن تھی ایم این ایز کی کہ ایم این ایز کو روکا جائے گا. جو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ 10 لوگوں میں سے 10 لاکھ میں سے گزر کے آئیں گے اور جائیں گے. آج اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کورٹ میں یہ بیان دیا اور اپنی ایشورنس ریکارڈ کروائی ہے جسے کہ نوٹ بھی کیا کورٹ نے کہ کسی الیکٹڈ ایم این اے کو نہیں روکا جائے گا اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے سے. 1 نمبر 2 کسی ایم این اے کو جس پارٹی سے بھی ہو نہیں روکا جائے گا رائٹ آف ووٹ سے کہ وہ ووٹ دے. تیسری بات جو صدارتی ریفرنس آیا ہے آرٹیکل 186 کا اوپینین مانگنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے مستقبل کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے کسی شخص کو نہ ووٹ ڈالنے سے روکا جائے گا اور نہ اس میں کوئی سٹے آرڈر مانگا جائے گا. اور چوتھی بات جو سامنے آئی انہوں نے بالکل کلیئر لفظوں میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل 95 اور رول 37 آف نیشنل اسمبلی کنڈکٹ آف بزنس رولز بالکل کلیئر ہیں. اسپیکر قانون اور آئین سے ہٹ کے کچھ نہیں کریں گے اور اسی وجہ سے عدالت نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشنز ہیں وہ بھی پینڈنگ رکھی ہے اور جو دوسرا ریفرنس فائل کیا گیا اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنا اس میں اوپینین دیں، عدالت کی معاونت کریں. سندھ ہاؤس پہ حملے والے میٹر میں سپریم کورٹ نے بڑا سیریس ایکشن لیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی معروضات کی روشنی میں حکومت سندھ کا جو بیان ہے اس کو ایف آئی آر کا حصہ بنا کے اس کے مطابق تفتیش کی جائے. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں سب جوڈس میٹر ہے وہ ہو رہا ہے.